میں ہے اور بے شمار اور بھی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے یہ ٹائم ٹیبل، یہ ٹائم بتایا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں جمعے کے ٹائم کی حدیث ہے۔ تو میں شروع میں جو میں نے جملہ کہا تھا نا، تو اس میں آپ حدیث سنانے سے پہلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بندہ تصور نہ کرے کہ کسی کو پرسنلی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، نہیں، آپ جیسے آ رہے ہیں، یہ تو بات جو حدیث بیان ہو رہی ہے بڑی پختہ حدیث، مطلب مستحکم حدیث، یار ظاہر صحیح حدیثوں میں سند کے ساتھ ہے، تو اس کی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اچھے ہونے کی کوشش کریں، بس یہ مقصد یہ نہیں کہ اب بابا نے مجھے، شاہ صاحب نے مجھے اس لیے کہا کہ میں فلانے کا ثواب اتنا ملا تو میرا اسلام، تو ہمارے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، چھیڑتے ہیں نماز کے بعد جمعہ کھانا کھاتے ہیں، سن لیتے ہیں بیان، تو بھائی یہ تو اتنی دیر میں آتا ہے نا تو وہ حدیث تیرے لیے، وہ حدیث تیرے لیے، یہ بنا لیتے ہیں، تو ایسی نہیں ہے، پہلے سے بتا دوں بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی میری اصلاح کے لیے کہ اور جلدی آئے، اس سے بھی جلدی آئے۔ اگر کوئی شروع میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے 2 فرشتے دروازے پر مقرر کر دیے جاتے ہیں جمعے کی نماز کے وقت۔ یہ آنے کی ساعت ہو گئی نا، میں نے جو بتا دیا آپ کو ساعت، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اب یہ جو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ سے مراد یہ کہ 2، اب جب مسجد میں 2 گھر آتا ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اذان ہوئی پہلی، فرشتے موجود ہیں وہاں، اب ان کے بعد رجسٹر ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پہلا شخص یا کوئی بھی اس ساتھ میں 2 ہو، 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو، 1000 ہو، جو بھی ہو، شخص پہلی کھیپ داخل ہوتی ہے یا پہلا بندہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخ اونٹ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 1 اونٹ کے صدقے کے برابر اس کو ثواب عطا، اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا، یہ جمعے کا۔ پھر فرمایا سرکار علیہ السلام اس کے کچھ ساعت کے بعد جو آتا ہے، اب آپ خود ہی دیکھتے رہو آنے جانے والوں کے لیے، ساعت کے بعد آتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے 1 گائے کاؤ کے برابر صدقے کے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرا شخص جو آتا ہے اس طرح تیسری ساعت میں، اس کو 1 بکرے یا مینڈے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی 5 ساعتیں بیان کی ہیں، 5 معاملات بیان کیے کس طرح، چوتھی کے اندر جو آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 1 مرغی کے برابر ثواب ہوتا ہے، نیچے ہوتا جا رہا ہے ثواب، دیکھیں کثرت، دیکھیں مرغی کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب آخر میں خطبے پر امام آ کر بیٹھتا ہے اور اذان سے پہلے عربی جب وہ داخل ہوتا ہے، فرشتے اس کو 1 مرغی کے انڈے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر۔ اب آپ نے اجر دیکھ لیا۔ اس کے بعد جب امام بیٹھ جاتا ہے ممبر پر خطبے کے لیے اور اذان شروع ہونے والی ہوتی ہے، تو فرشتے رجسٹر کو لپیٹتے ہیں، بند کرتے ہیں، وہ خود بھی آ کے وہ خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ اب یہ حدیث بیان کرنے سے مراد یہ کہ اب آپ کی نظریں یہ ہوگی جو آنے والا ہوگا لٹرلی آپ کے دماغ میں آ جائے گا یار یہ تو انڈے والا ثواب والا ہے، اللہ یہ تو بکرے والا ثواب والا ہے، یہ تو گوشت۔ تو ہم یہ کیوں سوچیں، ہم سوچیں ہم انشاءاللہ اونٹ کے برابر۔ اونٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اونٹ اللہ کے یہاں بڑی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تمہاری اس ادا پر تم آج نیت کر لو سارے جمعے کے دن آنے کے لیے، اللہ اکبر۔ تو دوستوں میں نے کیا کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہ معاملہ ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا خبردار تجارت معاملات چھوڑ دو، بیٹھے رہو، میرا نبی تنہا یہاں خطبہ دے رہا اور تم چلے گئے، پھر پوری امت کے لیے معاملات ہو گئے، سارے کام ساری تجارت سب چھوڑ دو۔ اسی لیے کہ اللہ کیا فرما رہا، دیکھو بعد میں یہ تو ہے نا کہ بھائی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے یا حضرت میرا وہ 1 سے لے کے 2 کا ٹائم بڑا بہترین بزنس کا ٹائم ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اب میرا بزنس کھلتا ہے یا میرا آن لائن بڑا کام ہے، یہ فلانا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا تو اگر ذالکم خیر لکم، اگر تو بہتر سمجھے، پھر اللہ نے اگلا مسئلہ کیا فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لی نا اب تو نکل جا زمین کے اوپر، اللہ فرما رہا ہے پوری زمین تیری ہے۔ کیا فرمایا، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر، تو نکل تو جا، پھر دیکھ اللہ تجھے کتنا فضل دیتا ہے۔ تو نے اچھی نیت کی، تو نے کاروبار بند کیا اللہ کے لیے کہ نماز پڑھوں گا، اب نماز پڑھنے کے لیے اپنی تجارت بزنس جاب سب میں نکل، پھر دیکھ اللہ تجھے اس نیت کی کس قدر فضل و کرم عطا فرماتا ہے۔ فضل مال کے لیے بھی ہے، فضل نعمت کے لیے بھی ہے، فضل ہر چیز کے لیے ہے، اور اللہ کا فضل تمہیں ہو جائے، خود اللہ فرما رہا، دیکھ سب تعلیم بھی تمہیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کورے، پھر بھی آپ دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے، یہاں کے لڑنا کہ میں 10 منٹ کے لیے مجھے اجازت ملتی ہے، 5 منٹ کی دکان کھول سکتا ہوں، 6 منٹ نہیں بھائی، حکم ہی ہے، وہ سارا کام ہی تیرا خراب ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کما رہا ہے، الٹا جو بھی کما رہا ہو کیا ہے، دولت الٹی ہوگی نہیں تو جو نماز کے ٹائم پہ تیرا کمٹمنٹ، تو نے کہا ابھی 10 منٹ میں کرتا ہوں، ابھی 5 منٹ میں بند کرتا ہوں، 3 گاہک نکل جائے، 4 گاہک نکل جائے،
نہیں، یہاں یہی شرط ہے میرے دوستوں بزرگوں، اور یہاں آپ نے ثواب بھی دیکھا۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی خاص توفیق بھی اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے معاملے میں آئیے ایک دو باتیں اور سن لیں۔ جمعۃ المبارک کی ایک ایسی ساعت ہے بابرکت کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب 24 آورز میں ہم تلاش کیا کریں؟ ہم تو تلاش نہیں کر سکتے۔ علماء مفسرین نے اس پر کلام کیا، بیشتر مفسروں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ موقع، یہ وقت، یہ وقت، یہ وقت۔ ان میں سے اکثر نے فرمایا کہ جب امام خطبے پہ ہوتا ہے تو خطبے کے دوران جو دعا مانگی جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ فرمایا گیا نا، خطبے کے دوران بات بھی نہیں کرنی۔ سنو شرعی مسئلہ، خطبے کے دوران اتحیات کی شکل میں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، 2 رکعت ریڈیوس کر دی اس لیے کہ خطبہ ہو جائے، تو خطبے میں وہی حالت میں رہو جو نماز میں ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ تم اتحیات کی حالت میں باادب بیٹھے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بات تو دور کی بات ہے اشارہ بھی نہ کرے، ورنہ سارے جمعے کی نیکی تو نیکی، الٹا گناہ کا وہ ہو جائے گا، اس پہ کرا لگ جائے گا اس پہ معاملہ۔ تو فرمایا، پھر دوسری بات کیا فرمایا کہ اگر دوسرا شخص دیکھے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ایک سے ایک بڑھ کر ایک بات کر رہا ہے خطبے میں تو اس کو تھوڑا مسئلہ پتا ہوتا کہتا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ اشارہ کرے دوسرا تو اس کے بھی سارے جمعے کے ثواب 0 ہو جائیں گے۔ اس قدر خطبہ ہے ہمارے لیے اہمیت کا، اور ہمارا کیا معاملہ آپ دیکھیں کس انداز میں ہم بیٹھتے ہیں، کس انداز میں سنتے ہیں۔ بس اللہ معاف فرمائے، صرف یہ اصلاح کے لیے کوشش کیجئے کہ با ادب ہو کے جیسے نماز کی حالت ہے اسی حالت میں خطبہ کو، عربی خطبے کو سننا چاہیے۔ اور یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو شرح، اب آپ سنیے وہ وقت کون سا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن مختلف علماء نے اس پہ کیا کہ خطبہ جب دے رہا ہو امام، اس دوران دعا مانگنے والا۔ اب اس دوران دعا تو نہیں مانگی جاتی نا، سنیے نا، منع ہے۔ کیسے مانگیں گے؟ دل میں تو مانگ سکتا ہے نا بندہ، دل میں مانگ لی، کوئی لمحہ ہے بس دعا مانگ لی۔ ورنہ پھر فرمایا کہ خطبے کے درمیان وقفہ آتا ہے، ایک خطبے سے دوسرا خطبہ، ثانی سیکنڈ خطبہ، اس کے بیچ میں امام بیٹھتا ہے چند سیکنڈ منٹوں کے لیے، 1 منٹ یا آدھی منٹ، اس دوران کوئی مانگ لے دعا، وہ بھی قبولیت کی گھڑی فرمائی گئی ہے۔ پھر فرمایا امام سلام پھیرتا ہے اور جو ہماری دعا ہوتی ہے پہلی وہ قبولیت کی گھڑی۔ اور جو مستند حدیثوں میں آئی بات وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل پر آئی کہ آپ کا یہ عمل تھا، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا سمجھا کہ عصر سے لے کے مغرب تک جو دعائیں مانگی جاتی ہیں جمعۃ المبارک کے اندر وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ اپنی خادمہ حضرت فضا کو باہر دروازے پہ کھڑا کرتی تھی کہ کوئی اندر نہ آئے، اور آپ عصر سے لے کے مغرب تک دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ اور یہ عمل بھی امت کو مل گیا کہ چاہو تو عصر کے مغرب۔ اور پھر وظیفہ دیکھ لیں، وظیفہ کیا ہے جمعۃ المبارک میں؟ بہت سارے ہیں، شاید میں ایک تو قرآن پاک سے آپ کو بیان کروں جو آپ بھی جانتے ہیں کہ سورہ کہف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا یا جمعے کے دن کسی وقت بھی پڑھنا، یہ کوئی شرط نہیں تھی، لیکن اصل چیز یہ کہ بہت سے ائمہ علماء اولیاء جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ مسجد میں 12 ساڑھے 11 12 بجے چلے گئے اور حضرات کے ہاتھ میں جو بھی ہو کتاب قرآن وہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے تھے، ظاہر جب علم نہیں ہوا تو ہم بھی دیکھیں نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں بندہ کبھی کسی کا زندگی بھر محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کو کبھی محتاج نہیں رکھتا سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے والے کو۔ یہ تو تھا وظیفہ۔ اب آئیے نا ایک اور بھی وظیفہ لیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی وظیفہ نہیں۔ بس یہ آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ہر روز جو درود پاک پڑھتا ہے نا اس کا درود مجھے پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس آتا ہے، لیکن جو جمعے کے دن درود پڑھتا ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے، مجھے خاص پیش بھی کیا جاتا ہے، اور جو خاص درود پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا میں خاص درود سننے خود بھی سنتا ہوں کہ خدا پہ کان لگا کر حضور سنتے ہیں، جہاں بھی آپ کے یہ غلام درود پڑھتے ہیں، جہاں بھی غلام درود پڑھتے ہیں خود حضور علیہ السلام۔ اور کیوں نہ ہو، الحمدللہ یہ آج کا نہیں کئی سو برسوں کا ہمارا نظام ہے، اور یہی ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ایک ایسا فارمولہ، ایسا وظیفہ دے دیا کہ ہر جمعے کے نماز کے بعد درود و سلام کا نذرانہ
یہ ہے بھائی پڑھنے کا معاملہ. جب حضور سن رہے ہوں اور خاص پیش ہو رہا ہو، چل تو سننے کو نہ مان، پیش ہونے کو تو مان. جب ہم صلاۃ و سلام مل کر اجتماعی طور پر پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، ویسے شاید بھول جائیں، نہ بھی پڑھتے ہیں، ہم چلے جائیں ادھر ادھر، کم سلام میں تو شریک ہو گئے نا. اب جب شریک ہو گئے تو سب کا سلام پیش کیا جاتا ہے. اور سلام اور درود آپ کو پتا ہے کیسی عبادت ہے؟ یاد رکھو، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب زمین پر، مرنے کے بعد نہیں نا. درود آسمانوں پر بھی، درود جنت میں بھی، درود جنت میں بھی. اور درود کا معاملہ کیا ہے؟ ہر عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ تو نہیں جانتا کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو بتا ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا ولی نہیں بتا سکتا کہ یہ میری نماز پکی قبول ہوئی ہے، نہیں بتا سکتا. لیکن درود ایسا ہے کہ قبول ہی قبول ہے. ارے اس درود کے اندر جو عبادت شامل ہو جائے، جو عبادت شامل ہو جائے اول و آخر، وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے درود کے صدقے میں. اللہ کہ درود پڑھنے کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے. یہ درود میں نے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تعالی مجھے اور آپ سب کو جمعۃ المبارک کی صحیح قدر و منزلت کرنے کی خاص توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا اس پر عمل کی خاص اللہ تعالیٰ توفیق کی عنایت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان جو ہمیشہ